زمین پر میرے وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ اب اس کے بعد اعلیٰ حضرت کا یہ شعر شروع، سید اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ اس شعر میں بھی صدیق اکبر شامل۔ اب فرماتے ہیں یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسل، ثانی سنین ہجرت بلا السلام، یعنی وہ ذات جو نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد امتیوں میں سب سے افضل ذات اگر کوئی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات۔ ثانی سنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہجرت میں جسے دو میں کا دوسرا کہا گیا۔ قرآن ثابت ہے جس وقت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی شب غار ثور میں تھے، اس کے بعد دوسرے یا تیسرے روز کفار و مشرکین نبی کی تلاش میں آئے، غار کے دروازے تک پہنچ گئے۔ کبوتری نے وہاں ایک انڈا دے دیا تھا، گھونسلہ بنا دیا تھا، اس میں انڈے تھے، مکڑی نے جالا تن دیا تھا، اور جب پیر کے نشان دیکھتا ہوا کھوجی آیا تو دونوں کے نقش قدم دیکھ کر کہا، آج بھی عرب میں یہ فن موجود ہے، نقش قدم دیکھ کر جو جاسوسی کیا کرتے ہیں آج بھی ہے۔ اس زمانے میں تو بہت ماہرین تھے۔ بھیا جب لے کے آیا تو اس نے نقش قدم دیکھ کر کہا، کچھ دور تک تو دو قدم نظر آتے، دو افراد کے، ایک تو نبی پاک محمد بن عبداللہ کا ہے، دوسرا ان کے یار غار وفاشیار حضرت صدیق اکبر کا ہے۔ خالی دور کے بعد کہتا ہے اب مجھے اس کے آگے تو خالی ایک ہی قدم دکھتا کہ نبی کہاں گئے سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے میاں اس وقت کے کھوجیوں کی کھوج پر غور کرو، کہتا ہے آدھی دور تک، کچھ دور تک، میں نے دو انسانوں کے قدم کے نشان دیکھے، اس کے آگے ایک ہی۔ ارے میاں یہ راز تو بعد میں فاش ہوا کہ صدیق اکبر نے ہجرت کی شب نبی پاک کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے اوپر تک پہنچایا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پہنچ گئے، اب وہاں تک پہنچ کے کہتا یہاں کس کے آگے تو ابو بکر کے قدموں کا نشان بھی نہیں، یا تو وہ اس غار میں گئے۔ تو جو ساتھ میں کافر آئے تھے کہنے لگے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، یہاں تو اتنے جالے پڑے ہیں کہ یہ اتنے جالے اتنے پرانے ہیں، اتنے گھنے ہیں، یہ تو محمد ابن عبداللہ کی پیدائش کے پہلے کے تلے نظر آ رہے ہیں، اتنے پرانے۔ اگر وہ یہاں سے جاتے تو جالے ٹوٹنے جاتے، اور ابھی جب ہم آئے ہماری آہٹ پر یہ پرندے یہ کبوتر اڑ گئے، اگر وہ یہاں آتے تو یہ کبوتری یہاں بیٹھی رہتی، وہ گھونسلے میں رہتی۔ تم بے وقوفوں کی بات کر، بے وقوفوں جیسی بات کرتے ہو۔ تو اس نے کہا تو پھر میں نہیں جانتا، اگر وہ یہاں نہیں گئے تو پھر یا تو پھر وہ ہوا میں اڑ گئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم پاگل، ہوا میں کوئی کیسے اڑ کے جا سکتا ہے؟ ارے کیا جو اپنے جیسا بشر سمجھے وہ یہی کہے گا؟ پتا چلا یہ کفار کا طریقہ ہے کہ نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھتے، اور جو نبی والے ہیں وہ تو نبی کو بے مثال بشر کہتے ہوئے یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ لم کیات نظیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جب راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہد